ویئرز ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے جو سلیکٹ کیا شخص کو، یا تو بہت سے لحاظوں سے وہ نااہل ثابت ہوا، اس کی پھر وزارتیں چینج کرنی پڑی، سوائے نیب کے چیئرمین کے. جس کو انہوں نے سلیکٹ کیا، جس کو انہوں نے قریب رکھا، جس کو اوپر لے کے گئے. دو ایگزامپلس نکال دیں آپ. ایک عثمان بزدار صاحب کی، ان کے اوپر نااہلیت کا جتنا بھی چارج لگایا جائے وہ تبدیل ہونے والے نہیں. باقی پنجاب کے 6 IG بھی چینج ہو گئے، چیف سیکرٹری بھی چینج ہو گئے، پوری بیوروکریسی اوپر نیچے ہو گئی. پاکستان کی فیڈرل کیبنٹ اوپر سے نیچے ہو جاتی ہے ہر 4-5 مہینے بعد. یہ چیزیں چینج نہیں ہوتی، لیکن اتنی زیادہ چینجز ایک لیڈرشپ کی سوچ کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیتی ہے کہ یہ لیڈرشپ سوچتی کیا ہے. اور جو لوگ، بہت سے لوگ نزدیک ان پرنسپل ایک سٹینڈ لیتے ہیں پرائم منسٹر ان کی گورنمنٹ کے آگے، پرائم منسٹر ان کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں اور ان کو کانٹروورشل بنا کے ان کو الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے عہدوں سے. ہم نے جیسے فائز عیسیٰ کے معاملے میں دیکھا، اب ہم چیف الیکشن کمشنر کے معاملے میں دیکھ رہے ہیں. روز وزارتیں جو ہے، وزارتوں کی بریگیڈ جو ہے وہ PID میں آ کے پریس کانفرنس کرتی ہیں اور الیکشن کمشنر کو کانٹروورشل بنانے کی کوشش کرتی ہیں. اور بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ عمران خان صاحب ایک جنگ لڑ رہے ہیں، آزاد الیکشن، منصفانہ الیکشن، الیکٹرانک مشین کے تحت ہونے الیکشن کے تحت. لیکن اس میں دوسری رائے یہ ہے کہ کیونکہ ابھی بہت سے کانٹروورشل معاملے، جس میں تحریک انصاف کا فنڈنگ کیس ہو، نیا آنے والا الیکشن ہو، یا ابھی یہ دھند میں ہوا تھا ڈسکا کا الیکشن، اس کی رپورٹ، تفصیلی رپورٹ آ رہی ہے جس میں 12-13 پریزائڈنگ افسر جو ہے وہ راتوں رات غائب ہو گئے اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ رات کو کس کے مہمان تھے. اس رپورٹ کو اور ان تمام کیسز کو میرٹ پہ آنے سے پہلے گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ الیکشن کمشنر کو ہی کانٹروورشل کر دیا جائے. تو یہ اس حکومت کا ترا امتیاز ہے کہ پرفارمنس کی بیس کے اوپر تو پتہ نہیں کسی کو چینج کیا یا نہیں کیا، ادروائز تو پنجاب میں قیادت چینج ہو جاتی اور بہت سے اور لوگ بھی چینج ہو جاتے. لیکن جو لوگ کام کر رہے ہیں کریڈیبل طریقے سے کام کر رہے ہیں لیکن حکومت کی بات نہیں سنتے، ان کے ساتھ حکومت کا رویہ جو ہے وہ میں آپ کو بھی کل کا دیکھ لیجئے. پہلے اعظم سواتی صاحب نے کیا فرمایا، پھر بابر اعوان صاحب کا بھی سن لیجئے. سکندر سلطان راجہ صاحب، میں ابھی تک ڈسکوالیفائی نہیں ہوا، اب بھی سینیٹر ہوں اور وفاقی وزیر ریلوے ہوں. روک سکتے ہو تو روک لو. پرائم منسٹر، اپوزیشن لیڈر مشاورت سے آپ کا تقرر کریں. اپوزیشن لیڈر کون سا؟ وہ جو TT کے معاملات کے اندر ملوث ہے. بہت سارے ایسے راز پردے میں ہیں، میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، میں نہیں لانا چاہتا اور نہ لاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ کا تقرر کیا گیا. اور ہمیں پتا تھا کہ بڑے میاں اس کے جیب کی آپ گھڑی ہیں، بڑے میاں چھوٹے میاں بھی ماشاءاللہ اس کے ہاتھ کی چھڑی ہیں. اس ادارے کو تباہی سے بچاؤ. آج آپ اپوزیشن کی زبان بول کر، اپوزیشن کے اس مکروہ کردار کو سامنے لا کر جس طریقے سے کھلواڑ بمقابلہ ہماری حکومت کے کر رہے ہیں، انشاءاللہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. کس کے کہنے پہ؟ عظیم ادارے کو تباہ کرنے پہ آپ تلے ہوئے ہیں. اور مریم صفدر نے جو باتیں کی، ان کو کتنے نوٹس ملے؟ آج مجھے نوٹس دے رہے ہو. فواد چودھری صاحب نے جو فرمایا کل وہ بھی سن لیجئے. الیکشن کمشنر کا کنڈکٹ رہا ہے، اس کے اوپر ہمیں بڑے تحفظات ہیں. ایسے اعتراضات رپورٹ میں لگائے گئے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم نے EVM کے خلاف رپورٹ دینی ہے. بھونڈے اعتراضات تھے. چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں. اصلاحات حکومت لانا چاہتی ہے، وہ کسی مقصد کے تحت اس کے مخالف ہیں. دوسرے 2 ممبران ہیں الیکشن کمیشن کے، ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ آگے بڑھیے اور الیکشن کمشنر صاحب کے جو فیصلے ہیں ان کو خود ریویو کریے. کسی آئینی ادارے کے سربراہوں کو مشورہ دینا پولیٹیشنز یا وزراء کی طرف سے ایسے ہی ہے کہ کسی لاہور ہائی کورٹ یا کسی کورٹ یا کسی اعلیٰ عدالت کے جج کو مشورہ دینا کہ آپ نے فیصلے کیسے کرنے ہیں، کنڈکٹ کیسے کرنا ہے. لیکن یہ حکومت جب جسٹس فائز عیسیٰ کے اوپر کیس فائل کر سکتی ہے تو چیف الیکشن کمشنر تو ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ملیکہ بخاری صاحبہ، سید مصدق ملک صاحب، جواد احمد صاحب سربراہ برابری پارٹی، اور میں ان کو اوبویسلی جانتا ہوں، ون آف مائی فیوریٹ سنگرز، اور جو رفاع عامہ کے وہ کام کرتے ہیں. جواد بھائی بہت شکریہ، اسپیشلی لاہور میں آپ آئے ہمارے ساتھ. ابھی آپ کی طرف بات ہو ذرا میں گورنمنٹ سے لے لوں ایک پوائنٹ آف ویو. ملیکہ صاحبہ، ایک آئینی ادارہ الیکشن کمیشن جس کو پرائم منسٹر نے جن کو نامنیٹ کیا، جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، یہ اپوزیشن کی نامنی نہیں تھے، ہم سب جانتے ہیں، یہ پرائم منسٹر کی نامنی تھے. اور شیخ رشید احمد صاحب تو اتنے زیادہ ان کے متعلق متحرک تھے کہ یہ پہلے ریلوے کے اندر افسر تھے، تو ان کی ایکسٹینشن کے لیے، کی مدت ملازمت ختم ہونے کے بعد کی ایکسٹینشن کے لیے جو ہے
وہ خط تک لکھا انہوں نے پرائم منسٹر کو, کہا کہ یہ ایک بڑے کریڈیبل افسر ہے اور آپ کو اگر چینج بھی کرنے پڑے رولز تو یہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہے ان کو جو ہے وہ ریلوے میں دوبارہ دیا جائے. ایسا اچانک کیا ہو گیا کہ آپ ایک آئینی ادارے کے خلاف آپ نے جنگ شروع کر دی ہے, ایک بغاوت شروع کر دی ہے, آپ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے باقی عملے کو کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کھڑے ہو جائیں؟ جی تھینک یو کامران. دیکھیں کامران, پہلی بات تو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو طرز سیاست ہے وہ مختلف ہے باقی سیاسی پارٹیوں سے. ہم کسی بھی فرد واحد کے خلاف کوئی منظم تحریک نہیں چلا رہے. پاکستان تحریک انصاف ایک آئینی ادارے کے سامنے اپنا موقف پیش کر رہے ہیں, انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ آئینی ادارے کے سربراہ ہیں. آپ کا موقف کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے, دیکھیں ہمارا موقف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر, پاکستان کی تاریخ کے اندر جتنے بھی الیکشن ہوئے, ہارنے والے نے کبھی جیتنے والے کو نہیں مانا. تو ہم نے جو یہ مدعا, تو آپ نے سوچا الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی کو بلڈوز کریں تاکہ اگلا الیکشن پہلے ہونے سے پہلے ہی کنٹروورشل ہو جائے؟ کامران آپ اگر مجھے بات مکمل جی آپ سے ذرا میں ڈائلاگ کرنا چاہ رہا تھا. جی سمجھائیں, گورنمنٹ کا موقف سمجھائیں پلیز اگر سمجھا سکیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل, دیکھیں جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا مدعا پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی عوام کے سامنے یا آئینی ادارے کے سامنے پیش نہیں کر رہے. 2016 میں ایک ڈیلیگیشن بھی باہر گئی تھی, اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب جو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ہے اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک شفاف انتخابات کا نظام ہم نے لے کر آنا ہے. تو جب ہم یہ مدعا زیر غور لے کر آئے تو ہمیں الیکشن کمشنر کے رول کے اوپر تحفظات نظر آئے. انہوں نے جو رپورٹ مرتب کی ہے اس کے اندر وہ چیزیں نہیں پیش کی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے بارے میں جو ان کو پیش کرنی چاہیے تھی. دیکھیں ان کے رول کے اندر ایز آئینی ادارے کے سربراہ اور اپوزیشن لیڈر کے رول کے اندر تفریق ہونی چاہیے. ہمارا ان سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. بات سمپل سی ہے, الیکشن جو ہے, میری بات تو ملیکہ صاحبہ ایک میری عرض سن لیجیے, یہ جب الیکشن ہوگا, جب یہ الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ العزیز آپ کی گورنمنٹ جا چکی ہوگی, نگران سیٹ اپ آ چکا ہوگا. آپ کا کیا تعلق الیکشن کروانے سے؟ آپ نے ایک ریکمنڈیشن دی ہے, ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن کو دے دی ہے, الیکشن کمیشن نے اس کو دیکھا ہے, اس کو رد کر دیا ہے. اب آپ کو پرابلم ہے, آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے جائیں. یہ جو آپ بیان بازی کر رہے ہیں یہ تو بہت ڈیروگیٹری ایٹیچیوڈ ہے جو کوئی بھی ڈیسنٹ گورنمنٹ ایک آئینی ادارے کے ساتھ کر نہیں سکتی. ذاتیات کا معاملہ ہی آپ نے بنایا ہوا ہے. ایک چیف الیکشن کمیشنر آپ کہتے ہیں کہ جی ادارہ الگ ہوتا ہے, افراد الگ ہوتے ہیں. افراد کے بغیر ادارے کی کیا حیثیت ہے؟ اس بندے کو آپ ٹارگٹ کریں, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو آپ ٹارگٹ کریں اور پھر آپ کہیں کہ نہیں جناب ہم عدالت پہ ٹارگٹ تو نہیں کر رہے. یہ تو وہی موقف جو نواز شریف صاحب کا ہے کہ آرمی چیف کو ٹارگٹ کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں ہم ادارے پہ تو ٹارگٹ نہیں کر رہے. تو آپ میں اور نون لیگ میں تو کوئی فرق نہیں ہے, آپ بھی ادارے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, انہوں نے بھی ماضی میں بہت زیادہ کیا اس طرح. نہیں دیکھیں کامران, بات یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے اپنا موقف بارہا رکھ رہے ہیں, ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن پارلیمان سوورن ہے. ممبران پارلیمنٹ کا یا منتخب حکومت کا رول ہے وہ ایک سمپل میجورٹی سے, ایک ووٹ سے جو قانون پاس کرا لیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں کہ وہ پارلیمان کا جو پاس کیا ہوا لا ہے اس کی بات کو نہ مانے. وہ پابند ہیں کہ پاکستان تو آپ پہلے لا تو پاس کروا لیں. آپ تو پہلی دھمکیاں اور بلیک میلنگ پہ اترے ہوئے الیکشن کمیشن کے خلاف مبینہ طور پہ. نہیں دیکھیں آپ لا پاس کر لیں, ہم موقف پیش کریں, ہم موقف پیش کریں. انہوں نے بھی موقف پیش کیا ہے کہ یہ موجودہ گیون حالات میں, لیکن ملیکہ صاحب بتاؤ بات کیا ہے اصل. آپ پہ الزام یہ ہے کہ یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ میری عرض سن لیجئے, آپ کو بھی پتا ہے ایگزیکٹلی کہ الیکٹرانک مشینز اتنے کم ٹائم میں نہیں ہو سکیں گی. آپ بیسیکلی یہ ڈسکا کے الیکشن کی رپورٹ فورن فنڈنگ کو لے کے پرابلمٹک ہوئے میں کہ یہ ڈیسیژن آپ کے خلاف نہ آ جائے, آپ کنٹروورشل کر رہے ہیں. میں نے آپ کی انٹرو میں یہ بات نہیں, ہرگز نہیں, آپ کی اس بات جو ہے اس سے ہم بالکل اتفاق نہیں کرتے. ہم پہلی دفعہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا مدعا پاکستان کی عوام کے اندر لے کر ہی نہیں آئے. ہم اس سے پہلے اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. ہمیں شفاف انتخابات چاہیے, ہم حکومت وقت ہیں اور ہم ان کو متنازع نہیں بنا رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو گفتگو ہے, جو ان کی گفتار ہے اور اپوزیشن کی جو گفتار ہے اس کے اندر مشابہت ہے, وہ آپس میں ملتی ہے. وہ اپنا موقف الگ ادا کریں, اپوزیشن کو اپنا رول ادا کریں. جن پہ الزام لگا رہی ہیں آپ ان کو تو پوچھ لیں. مصدق ملک صاحب, یہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے اعظم سواتی صاحب نے کہا وہ بڑے میاں صاحب کے پتہ نہیں ہاتھ کی چھڑی ہیں یا چھوٹے میاں صاحب کے ہاتھ کی چھڑی ہیں, جیب کی چھڑی ہیں, کیا ہے مطلب یہ کیا تعلق ہے آپ کا الیکشن؟ ایک تعلق تو مجھے پتہ ہے, لیکن وہ تعلق اس لیے بھی زائل ہو جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے خود ان کا نام بھی پیش کیا تھا. لیکن کوئی اور تعلق بھی آپ لوگوں کا جس کو لے کے حکومت اتنی ڈسٹرب ہوئی کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر اگر رہ گئے, ان کو کھاڑ پھچاڑ کے باہر نہ پھینکا گیا, تو اس کے بعد شاید اگلا الیکشن جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف ہو جائے.
میرا خیال ہے جی یہ میں تو یہی مقدمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ انہیں تو لگایا عمران خان صاحب نے تھا اور یہ عمران خان صاحب کے کینڈیڈیٹ تھے. ایسا نہیں ہے کہ کنسنسس کے اندر یہ اپوزیشن نے ان کا نام دیا, ان کا نام تو عمران خان صاحب نے دیا. تو پھر مسئلہ ان کو تو اپنی سلیکشن سے ہو رہا ہے. چلیں لیکن کوئی بات نہیں, اپنی سلیکشن سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. اب ذرا دوسری چیزیں دیکھتے ہیں. یہ جو اعتراضات انہوں نے اٹھائے ہیں ابھی یہ کہ جی الیکشن کمشنر جو ہیں وہ ای وی ایم نہیں آنے دے رہے, تو کیا فن لینڈ کے اندر یہی الیکشن کمشنر لگے ہوئے ہیں جہاں پہ انہوں نے ای وی ایمز کو بند کیا؟ کیا نیدرلینڈز کے اندر, ہالینڈ کے اندر یہی الیکشن کمشنر لگے ہوئے ہیں جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ای وی ایمز کے ذریعے, الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کے ذریعے دھاندلی ہو سکتی ہے؟ کیا برطانیہ کے اندر, جرمنی کے اندر, فرانس کے اندر, وہ تمام ممالک جن کا میں نام لے رہا ہوں یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے اپنے ملک سے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہٹا دی ہیں کیونکہ اس سے دھاندلی ہوتی ہے, وہاں پہ یہی والے الیکشن کمشنر لگے ہوئے ہیں. یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں. تو یہ فن لینڈ, نیدرلینڈز, برطانیہ, جرمنی, فرانس, آئرلینڈ, یہ بھی ان کی اپوزیشن ہے. لگتا تو ویسے ایسے ہی اگر آپ ان کی فارن پالیسی دیکھیں تو آج کل جو بیانات یہ دے رہے ہیں, کبھی ہمارے ابھی ایک اور بھی وزیر جو ہیں وہ سننے میں آیا امریکہ میں بھی کچھ انہوں نے بیانات دیے کہ یہ کس قسم کا معاشرہ ہے, کوئی کلپ ایک چل رہا ہے. اور ویسے ہمارے وزیر اعظم صاحب خود بھی دیگر ممالک کا نام لے لے کے ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں. جیسے ذکر کرتے ہیں الیکشن کمشنر کا اسی طرح ذکر کرتے ہیں امریکہ کا, اسی طرح ذکر کرتے ہیں کبھی کبھی سعودی عربیہ کا, کبھی کبھی ترکی کا, کبھی کبھی ملیشیا کا, کبھی کبھی فون کالوں کا. جی تو یہ ایک خاص قسم کا رویہ ہے. لیکن چلیں اس بات کو بھی چھوڑ دیں. الیکٹرانک ووٹنگ مشین, لیکن ویسے مصدق بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ بھی پرائم منسٹر کی ویژن پہ آ جائیں نا اور آپ بھی انٹرسٹڈ ہو کہ صاف شفاف الیکشن ہونا چاہیے, تو یہ مشینیں آپ بھی اگر اپنا ویٹ ڈال دیں اس کے اندر تو شاید الیکشن کمیشن مجبور ہو کے اس کو ایکسیپٹ کر ہی لے. لیکن آپ ایک طرف کہتے ہیں ہمیں ٹرانسپیرنٹ الیکشن چاہیے, دوسری طرف عمران خان ایک ٹرانسپیرنٹ مشین لے کے آ رہے ہیں, وہ آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے. دس آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا کنٹرڈکشن ہے. نہیں, یہ میں آپ کی بالکل, میں بھی اتنا ہی کنفیوزڈ ہوں جتنے آپ کنفیوزڈ ہیں, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے ایک کمیشن بٹھایا تھا, بین الاقوامی کمیشن, جس میں تمام لوگ جن کا پاکستان سے کسی قسم کا بھی تعلق رہا ہے اور کچھ لوگوں کا جن کا نہیں بھی تھا, ان کی ایک ٹیم بنائی گئی سپریم کورٹ کے حکم پہ کہ آپ ایویلیویٹ کر کے بتائیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اس ملک میں آنی چاہیے, نہیں آنی چاہیے اور کتنی جلدی آنی چاہیے. تو اس رپورٹ میں لکھا کہ جناب والا اس کے ذریعے دھاندلی ہو جائے گی, یہ نہیں آنی چاہیے. لیکن آبویسلی وہ رپورٹ تو کا اجرا کیا تھا سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر. تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں اس کو نہیں مانتا, میں خود کنسلٹنٹ ہائر کروں گا, کروڑ روپے, $500,000 سے زیادہ اس کنسلٹنٹ کو, جو اسپین سے جس کا تعلق تھا, ایک اسپین کی کنسلٹنگ کمپنی کو بلایا گیا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ تو بلیو ہی نہیں کر رہے نا الیکٹرانک مشین پہ, چاہے وہ اسپین سے آئے یا امریکہ سے آئے. جی 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 نہیں, بات تو سن لینا. جی بتائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کی جو رپورٹ تھی اس پہ تو آپ جیسے کہ آپ امپلائی کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں یقین آیا, تو ہم نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے. اب یہ دوسرا کنسلٹنٹ جو آیا اس نے بھی آ کے کہا کہ الیکٹرانک, جس کو حکومت نے پیسے دیے, کروڑ روپے دیے, $500,000 سے زیادہ دیے, اسپین کا کنسلٹنٹ بلایا, اس نے بھی جواب میں یہی لکھ کے دیا اپنی رپورٹ کے اندر, بلکہ اس سے زیادہ سخت رپورٹ لکھی جو سپریم کورٹ کی ٹاسک فورس نے لکھی تھی کہ اس کے ذریعے دھاندلی ہو سکتی ہے, آپ یہ مت کریں. اب آپ یہ بتائیں, سپریم کورٹ کہہ رہی ہے مت کریں, کنسلٹنٹ حکومت کا کہہ رہا ہے مت کریں, فن لینڈ کہہ رہا ہے مت کریں, نیدرلینڈز کہہ رہا ہے مت کریں, آئرلینڈ کہہ رہا ہے مت کریں, برطانیہ کہہ رہا ہے مت کریں, جرمنی کہہ رہا ہے مت کریں, فن لینڈ. تو جب یہ تمام بین الاقوامی کنٹریز کہہ رہی ہیں تو آپ بھی کہہ رہے ہیں مت کریں. بالکل آپ کی یہ دلیل ہے, مت کریں. تو آپ ان کے ساتھ مل جائے. بھائی یہ نئی فوگ مشین بنا رہے ہیں, جس طرح وہ آپ نے 10 لوگوں کا ذکر کیا ہے نا جنہیں اٹھا کر لے گئے تھے اور فوگ آ گئی تھی. پہلے ڈبے اٹھائے جاتے تھے, پھر ٹھپے لگائے جاتے تھے, پھر فوگ آ جاتی تھی. اب یہ نئی فوگ مشین ایجاد کی جا رہی, کیونکہ اگلا الیکشن جس طرح. ملیکہ صاحب ایک منٹ ذرا میں بیچ میں جواد صاحب کو بھی لے لوں. جی سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. نہیں جیت سکتے. بالکل ٹھیک ہے جواد صاحب. آپ جب دیکھتے ہیں اس ملک کے حالات کو, آج تک ہم اس بات پہ کنسنسس نہیں ہے کہ آزاد الیکشن اس ملک میں کیسے ہوگا. تو ہاؤ ڈو یو ٹیک دس, اور اس گورنمنٹ کی پرفارمنس سے بات کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں, لیکن دیکھیں حکومت ایک آئینی ادارے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. آج تک ہم جو ہے وہ آزاد الیکشن کروا نہیں پا رہے, اور ملیکہ صاحبہ اس پہ بربلا ہنس بھی رہی ہیں. پتہ نہیں وہ اس وجہ سے ہنس رہی ہے کہ واقعی ہم نہیں کروا پا رہے,
یا وہ اس وجہ سے ہنس رہی ہیں کہ ان کو شاید سوال ہی پسند نہیں آیا؟ جی جواد صاحب دیکھیں نہیں، میں مصدق صاحب کے گمراہ کن بیانات پہ اچھا ٹھیک چل دیکھیں میں تو روز میں گمراہ کرنے کی معافی مانگتا ہوں جواد صاحب آپ نے جو فیکٹس دیے یہ گمراہی انسانوں کا کام نہیں، میں شیطانوں کا کام ہے. مصدق صاحب تو شریف آدمی ہے. جی جواد صاحب پلیز. اچھا کامران میں تو روز نا کیونکہ ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھتا ہوں ان کی گفتگو ساروں کی، پیپلز پارٹی کی بھی آپ کو دیکھوں گا. جی میں تو دیکھیں اچھا فیل فری. تو میں دیکھتا ہوں پیپلز پارٹی کو بھی اور مسلم لیگ اور تحریک انصاف انصاف کو بھی. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ساری ایک طرح کی بات کرتے ہیں اور جن ایشوز پہ یہ لڑ رہے ہوتے ہیں ان ایشوز کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جب بھی ان میں سے کوئی جیتتی ہے پارٹی، عوام ہمیشہ ہارتی ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ مہنگائی بڑھتی جاتی ہے، غربت بڑھتی جاتی ہے، بے روزگاری بڑھتی جاتی ہے اور ان کے نان ایشوز بھی بڑھتے جاتے ہیں. یہ جن ایشوز پہ یہ لڑ رہے ہوتے ہیں وہ بظاہر تو ٹیلی ویژن کے اوپر وہ ریٹنگ بھی آ جاتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ سن بھی لیتے ہیں ان کو. ایک آگ لگی ہوتی ہے، تہلکہ مچا ہوا ہے جی، پتہ نہیں کیا ہو گیا. لیکن عوام سے کوئی تعلق نہیں. عوام سے اس لیے تعلق نہیں ہے کہ آج پاکستان میں 20,000 منیمم ویج ہے اور مہنگائی جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کتنے کہتے ہیں نا 100% زیادہ بڑھ گئی ہے ہر لحاظ سے. اب پیٹرول کی پرائس آپ دیکھیں، آپ گھی کی دیکھیں، آپ آٹے کی دیکھیں، چینی کی دیکھیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو عام لوگوں نے جن کو اب استعمال کرنا ہوتا ہے اور انہوں نے اپنی زندگی جینی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے نا یہ رولنگ کلاس کا یا حکمران طبقے کا آپس کا ایک مسئلہ ہے، چاہے گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو، دونوں یہی کر رہے ہیں. اور ایک اور بات یہ کہ اس سے چھوٹا سا ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ کچھ چیزوں میں اکٹھے ہیں. مثال کے طور پہ تنخواہیں بڑھانی ہوں تو یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں جب بڑھتی ہیں. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہوتی تھی ٹیکس ڈائریکٹری ہوتی تھی جی، اور وہ 2013 سے 2018 تک بھی اگر آپ اس کو جائزہ لینا اس کا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انکم ٹیکس ہی نہیں دیتے اور لافبل انکم ٹیکس ہے جو وہ دیتے ہیں. مطلب آپ کہتا ہنسیں گے کہ یار یہ پارلیمنٹیرینز ان کا لیوش لائف سٹائل دیکھیں اور ان کا انکم ٹیکس دیکھیں. لیکن جواد بھائی ان لوگوں کو عوام بھی الیکٹ کرتی ہے اور عوام کے سر چشمہ طاقت کا یہی ہے، تو اس کا اب کیا کیا جائے؟ یہ تینوں پارٹیز جیت کے آتی ہے، کوئی سندھ سے جیت رہا ہے، کوئی پنجاب جیت رہا ہے، کوئی پورے پاکستان سے جیت رہا ہے. تو پھر 2018 کے بعد نا کامران انہوں نے وہ چھاپنا ہی بند کر دیا ہے. اچھا یہ چھاپتے نہیں ہیں، وہ نہیں اب چھپ رہا تاکہ پتہ ہی نہ چلے انکم ٹیکس کا. ملک کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ بھی 1 لاکھ تنخواہ انہوں نے ٹیکس دیا. ملک کے پرائم منسٹر کے متعلق پرفارمنس کیسی رہی ویسے آپ ایز اے شہری، ایز اے ووٹر کیسی رہی پرفارمنس؟ دیکھیے میں نے تو 2013 میں جوائن نہیں کیا تھا عمران خان کو، انہوں نے مجھے کہا تھا، اس لیے مجھے تو پتا تھا کہ انہوں نے جو سفر شروع کیا ہے جس طرح کے الیکٹیبلز کو لینے کا، تو فرق کیا تھا؟ پھر مسلم لیگ نون ہی بنا لیتے دوبارہ یا ان کے ساتھ چلے جاتے یا پیپلز پارٹی میں چلے جاتے. انہوں نے وہی کام شروع کر دیا. تو اس کا تو نتیجہ جو ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہی رولنگ کلاس کا ایک اور جو ہے سیکشن اس کو آپ گروپ اس کا بندہ بنا کے پھر جہازوں میں بھی ان کو لایا گیا. آپ کو معلوم ہے جہانگیر ترین جو ہیں جو آج کل نہیں ہے. لیکن یہ گورنمنٹ آپ کے خیال میں مہنگائی ختم کیوں نہیں کر سکی؟ چلے پچھلی تو بڑے برے لوگ تھے، یہ تو نئی فریش مینڈیٹ تھا، آپ کے خیال میں کیوں نہیں کر سکے؟ کیا واٹ وینٹ رانگ؟ کیونکہ جو عمران خان خود کہتے ہیں یہ مافیاز ہیں ان کو کنٹرول نہیں کر سکے. وہ ایک دفعہ نا میں یہ ان کا چل رہا تھا سیلاب کا ایک بہت بڑے ٹرانسمیشن چل رہی تھی ایک چینل پہ چل رہی تھی، تو اس میں عمران خان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا جی دیکھیں یہ جو سیلاب آتے ہیں نا تو یہ لینڈ سلٹنگ ہوتی ہے، یہ ٹمبر مافیا نے سارا جو ہے درخت کاٹ دیے ہیں سارے. تو عمران خان نے کہا کہ انہوں نے نام لے کے مجھے کیونکہ ساتھ بیٹھا ہوتا کہ بات فکر نہ کرو، میں آؤں گا تو سارے مافیاز کو دیکھ لوں گا. میرا سوال ہے کہ ٹمبر مافیا کے کتنے لوگ پکڑے ہیں انہوں نے آج تک؟ اسی طرح باقی جتنے مافیاز ہیں کچھ تو اچھا زیادہ تر تو اس دن اسد عمر نے کہا کہ شوگر مافیا تو سارا یہاں بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے خود کہا، میں نے تو نہیں کہا، انہوں نے کہا پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن ہم آزاد الیکشن نہیں کروا پاتے، ہمارے پاس ایک آئینی ادارہ جو ہے اس کو ہم کنٹروورشل کر دیتے ہیں. تو پاکستان آج بھی آزاد الیکشن نہیں کروا پاتا، یہ آپ کو عجیب نہیں لگتا جواد صاحب؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ الیکشن یہاں پہ آزاد شاید ہی کبھی ہوئے ہوں. ایک زمانے میں وہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے وہ جو 1970 میں سویپ کیا تھا 77 میں، ہاں کہتے ہیں وہ تو میسیولی رگڈ تھا نا. کہتے ہیں کہ جی وہ نہیں 77 نہیں 70 کی بات کر رہے ہیں. ہاں 70 کی بات. وہ تو مجیب جیتا تھا، انہوں نے یہاں پہ سویپ کیا تھا. ہاں جی یہاں پہ کیا تھا نا ویسٹ پاکستان. یہاں پہ جو انہوں نے کیا تھا کہتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے امپارشل یا نہیں. آپ کے خیال میں کیوں کیا اتنی باشعور لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ؟ ملکہ بخاری صاحبہ ہیں، مصدق ملک صاحب ہیں، کیا ان کا انٹرسٹ نہیں فریش اینڈ فری الیکشن ہو؟ نہیں، یہ سارے بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ کام کر رہے ہیں ملک کے لیے. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں، پاکستان کی عوام کے پاس نا یہ لیڈر بنانے ان کو نہیں جاتے.
آج بھی محلوں کی سطح پہ لیڈرز نہیں ہیں ان کے پاس وہی لیڈر ہیں جو میں نے پہلے کہا 850-900 لوگ ہوتے ہیں جو پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں, اور وہ ملا کے چند ہزار فیملیز ہیں جو الیکشنز کے اندر انوالوڈ ہیں, اور ان میں ان کے بڑے بڑے جو ان کے سربراہان ہیں وہ بھی موجود ہیں. مجھے بتائیں کہ کسی ملک کے اندر ڈیموکریسی چل کیسے سکتی ہے جہاں 22 کروڑ لوگ ہوں, 22 کروڑ, اور اس کے اندر مڈل کلاس سے بھی لوگ جو ہیں, وہ والی مڈل کلاس جو کہ بیچاری لوور مڈل کلاس ہے, مڈل کلاس ہے, جو انگریزی بھی بول لیتی ہے لیکن ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ہیں اور وہ اپنے الیکشن پہ پیسے نہیں لگا سکتے, ان کی بھی ادھر کھپت نہیں ہے. اگر ہے تو وہ اس طرح ہے جیسے کسی کو نظر بٹو نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے پاس بھی 1-2 ایسے لوگ ہیں, تو آپ کی ساری کی ساری پارلیمنٹ تو ان کے اوپر کمپرائز کرتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیسپیشن اور ریپرزنٹیشن وہ عام لوگوں کی پالیٹکس میں ہے ہی نہیں, چونکہ ان پارٹیز کے اندر وہ جا ہی نہیں سکتے, اگر جائیں گے تو لیڈر نہیں بن سکتے. تو میرا خیال ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے, اسی لیے عام لوگوں کے جو ایشوز ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ملیکہ بخاری صاحبہ, آپ کی جو پارٹی ایک فریش بریتھ تھی, وہ بھی یہ جتنی جواد صاحب باتیں کر رہی ہے پہلے بھی نون لیگ کے زمانے میں بھی یہ کیا کرتے تھے اور ہم بھی کیا کرتے تھے. آپ بھی کوئی فریشنس لے کے نہیں آ سکے اس سارے معاملے کے اندر. پیٹرول کی پرائز اٹھا کے دیکھ لیں, شوگر مافیا کو دیکھ لیں, اب آپ الیکشن کمیشنر جیسے آئینی ادارے پہ آپ نے چڑھائی کی ہوئی ہے, کوئی چیز مختلف نہیں ہے نواز شریف صاحب, زرداری صاحب سے. اس پہ ضرور آپ بات کیجیے گا, گمراہ کن گفتگو پہ ہی بات کیجیے گا مصدق صاحب کی, لیکن ایک بریک کے بعد. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. اس وقت ہم پاکستان میں آئینی اداروں کی کریڈیبلٹی اور ان کی سالمیت کو جو خطرہ درپیش ہے اس وقت حکومتی وزراء سے, اور فواد چودھری صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پوری کولیکٹیو کیبنٹ کی رائے ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو ریزائن کر دینا چاہیے. اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اس ملک کے اندر کس طرح ٹرانسپیرنٹ آزاد کریڈیبل الیکشن ہو سکتا ہے اس پہ بات کر رہے ہیں. اور باہر کی دنیا کے لوگ اگر یہ جان رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے, تو ان کو ہنسی آ رہی ہوگی, افسوس ہو رہا ہوگا. اس ملک کے اندر آج 2021 میں بھی ایک آزاد فریش الیکشن جو ہے جس پہ سب کی جو ہے اتفاق رائے وہ نہیں ہو سکتا اس ملک کے اندر, اور اگر وہ کروانا چاہے تو ہونے نہیں دیا جاتا. ملیکہ بخاری صاحبہ, آپ کے پاس بڑی سیدھی سی آپشن ہے, آپ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر کیس ریفر کر سکتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کا. یہ جو بیان بازی کر کے آپ ایک آئینی ادارے کو جو ہے ایک پریسیڈنٹ, غلط پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں یا کنٹینیو کر رہے ہیں لیگیسی پرانے حکمرانوں کی, یہ آپ کو کس طرح آپ سمجھتے ہیں آپ کے ووٹر سے اٹریکٹ ہوگا جو ایک ایجوکیٹڈ ووٹرز نے آپ کو ووٹ دی ہے؟ آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں چلے جائیں, فارغ کرا دیں, لیکن یہ بیانات بازی تو یہ تو پرانی پولیٹیشنز کا کام تھا, اس کے خلاف آپ آئے تھے مینڈیٹ لے کے. دیکھیں کامران, پہلی بات تو یہ کہ ہم جو اہم مدعا ہے اس سے بہت دور ہٹ رہے ہیں. مدعا اس وقت کیا ہے؟ پاکستان کے اندر شفاف انتخابات اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا اجرا. اب میں نے کہا تھا کہ اپوزیشن کے محترم رہنما جو ٹاک شو میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں وہ گمراہ کن باتیں کر رہے ہیں, اور ان کی باتیں وطن کے اندر کوئی صداقت نہیں. صداقت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ پاکستان کی عوام کو حقائق نہیں بتا رہے. یہ نہیں بتا رہے کہ 2011 سے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی ڈیبیٹ جو ہے پاکستان کی عوام کے سامنے زیر غور ہے. 2017 کے اندر انہوں نے الیکشنز ایکٹ کے اندر ترامیم کی, شک 103 ڈالی, اور اس کے اندر بایو میٹرک اور ای وی ایم مشینز کا اجرا کر دیا. میں آپ سے کچھ اور کہہ رہا ہوں, یہ اپوزیشن دیکھیں ملیکہ صاحب میرا سن لیجیے, میرا سوال آپ نے جواب دینا کھل کے نہیں, پہلے ایک بات تو سن لیجیے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چھوڑیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں, میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا کر رہی ہیں. اگر الیکٹرانک مشین الیکشن کمیشن ایکسیپٹ نہیں کر رہا تو یہ ان کا کام ہے, آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ڈکٹیٹ کریں, امپوز کریں کہ نہیں یہ والی الیکٹرانک مشین آپ نے یہی لینی ہے. یو آر نو بڈی ڈکٹیٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان. نہیں, ہم ڈکٹیٹ نہیں کر رہے. دیکھیں ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا جو اجرا ہے وہ پاکستان کے شفاف انتخابات سے منسلک ہے. اعلیٰ عدالت جو ہے وہ بھی کہہ چکے ہیں ریفرنس نمبر 1 آف 2020 کے اندر کہ الیکشن کمیشن کو اپنے آئینی رول کو ادا کرنے کے اندر ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں, وہ اگر آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ ان پہ میری بات سنیں, یہ تو بلیک میلنگ ہوگی ملیکہ صاحبہ, سوری ٹو سے, یہ تو بلیک میلنگ ہوگی کہ وہ آپ کی بات نہیں مان رہے مشینز والی, وہ بات نہیں مان رہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب آپ کسی کے ہاتھ کی چھڑی ہیں, آپ کسی کے الفاظ بول رہے ہیں, آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے, آپ کو سیاست, آپ کی بات وہ نہیں مان رہے تو وہ برائیاں ہوگی. ادروائز یہ عمران خان صاحب کے ریکمینڈی تھے, رائٹ, ایسے ہی ہے. نہیں, دیکھیں ہمیں ان کی ذاتیات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم ان کے موقف کی بات کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا آئینی رول ہے کہ پاکستان کے اندر شفاف انتخابات کرائیں. آرٹیکل 218(3) کے اندر یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے. ذمہ داری ادا کرنے کے لیے ان کو موقف کو سننا تو چاہیے نا. اگر ایک رپورٹ مرتب کی ہے, اس کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی پریزنٹیشنز کو چھپا دیا ہے, فلپینز کے ایگزامپل کو اس کے اندر نہیں ڈالا, اگر آپ بھی منظم طریقے سے
ایسا رول ادا کر رہے ہیں جس سے آپ تنازعات کا پارٹ بن رہے ہیں، تو آپ کے اس رول کو آئیڈینٹیفائی کرنا، آپ کو باور یہ آپ کا کام ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آئی، مجھے تو یہ بالکل سمجھ نہیں آئی کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے پراپر 37 آپ کو اعتراضات بھیجے. میری بات تو سنیں، آپ سے ڈائلاگ ہو رہا ہے میرا، میں کہیں اور نہیں جا رہا، آپ کے ساتھ ٹائم چل رہا ہے نا میرا اس وقت. انہوں نے آپ کو اعتراضات بھیجے، آپ کو اگر ان سے کوئی پرابلم تھا آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے جائیں، آپ آئین میں ترمیم لے آئیں. آپ نے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرح ذاتیات میں مبنی ایک بہت ہی ڈرٹی گیم کھیلا ہے. ایک الیکشن کمیشن کے سربراہ کے اوپر جو ہے آپ لوگ روز پریس کانفرنس کرتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں آپ کے یہ کوئی لینگویج ہے کہ آپ ایک جج کے لیول کے بندے کو کہہ رہے ہیں کہ جی کس کے ہاتھ کی چھڑی ہے اور کس کی جیب کی چھڑی ہے. یہ تو بہت امبیرسنگ ہے آپ کی گورنمنٹ کے لیے کہ یہ آپ لینگویج یوز کر رہے ہیں چیف الیکشن کمیشن کے لیے. دیکھیں، ہم الیکشن کمیشن کے الیکشن کمشنر جو ہے ان کے رول کے اپنے تحفظات سے عوام کو باور کر رہے ہیں، ان کو بھی بتا رہے ہیں کہ آپ تنازعات کا پارٹ نہ بنیں، آپ اپنا آئینی کردار ادا کریں، یہ ہمارا حق ہے. ہم حکومت وقت ہیں. آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ یو ول ڈکٹیٹ کہ ہاؤ چیف الیکشن کمیشن آفس شوڈ بیہیو. دس از ناٹ یور رائٹ، دس از ناٹ یور رائٹ. یہ آپ کا رائٹ ہی نہیں ہے. وی ہیو ٹو سے دس از ناٹ یور رائٹ. آپ نے سوال جی آپ سے بات ہو رہی ہے، میں جواب دے رہی ہوں. ہم ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ان کی ذاتیات کے اوپر بات نہیں کر رہے، ہم شفاف. آپ انہیں کچھ کہہ ہی نہیں سکتے پریس کانفرنس کر کے. یہ ایک بہت ہی ڈرٹی پالیٹکس ہے. یو کین اونلی گو ٹو سپریم جوڈیشل کونسل اگینسٹ دی چیف الیکشن کمیشنر. دیٹ از اٹ، دیٹس آل یو کین ڈو. سن لیجیے آپ، نہیں میں بتاتی ہوں. دیکھیں، آپ جرنلسٹ ہیں نا، اپنی رائے کو، آزادی رائے کو اس کا استعمال کرنا آپ کا حق ہے. ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں، ہم بھی حکومت وقت ہیں، ہم ممبران پارلیمنٹ ہیں. ہماری زبان بندی تو نہیں ہو سکتی. ہم نے اپنا موقف تو پیش کرنا ہے نا، لیکن ہم ان کو متنازع نہیں بنا رہے. جو بات ہم کر رہے ہیں وہ کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ پاکستان کے یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں ملکہ صاحبہ، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. آپ کی حکومت کی حرکتوں سے آپ ان کو متنازع شاید اتنا نہیں بنا رہے جتنا خود کو متنازع بنا رہے ہیں. صدیق ملک صاحب، بات یہ ہے کہ مزہ نہیں آیا. یہ تو وہی کنٹینیوٹی ہے تحریک انصاف کی جو آپ کے دور میں جس طرح آپ ججز کو بھی ٹارگٹ کیا کرتے تھے، اداروں کو بھی ٹارگٹ. ابھی کچھ دن پہلے اسی الیکشن کمیشن کے باہر آپ کی لیڈر جو تھیں مریم نواز صاحبہ، وہ بواغ نعرے لگا رہی تھیں اور چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کی دھجیاں اڑا رہی تھیں. جب آپ کو سوٹ کرتا ہے تو چیف الیکشن کمیشنر آزاد ہیں، کریڈیبل ہیں. جو آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو اس میں آپ بھی نعرے لگاتے. آپ بھی ان میں کوئی فرق نہیں. ایک تو افسوس بھی یہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ چینج کی پارٹی تھی. دوسری بات یہ کہ بھائی، بات یہ ہے کہ آپ لوگ بھی کوئی اپنا انپٹ دیں اس کے اندر کہ آزاد الیکشن کس طرح ہوگا. مشین کے ذریعے نہیں ہو سکتا اور کسی ذریعے سے آپ تسلی نہیں ہو سکتی. پھر کس طرح ہوگا؟ پھر آپ الیکشن ہار جائیں گے، عمران خان اگلا الیکشن جیت جائیں گے، پھر آپ کہیں گے ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گئے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کس طرح مطمئن ہوں گے، نفس مطمئنہ ہوں گے. جناب آواز نہیں آ رہی. صدیق صاحب کی آواز نہیں آ رہی. یہی تو پرابلم ہے. جی اب بولیے. پہلے آواز نہیں آ رہی تھی. جی اب آ رہی ہے پوری. میں نے غلطی سے میوٹ کر دیا تھا. کوئی بات نہیں. میں یہ کہنا نہیں، ایک منٹ، آپ نے میوٹ اپنے آپ کو کیا تھا یا میرا سوال بھی میوٹ کر دیا تھا؟ ورنہ مجھے دوبارہ انرجی لگا کے بولنا پڑے گا بھائی. سر آپ کا سوال کروڑوں لوگوں تک جاتا ہے، کون میوٹ کر سکتا ہے؟ تو ہم تو اپنی آواز ہی بند کرتے ہیں، وہ بھی خوف میں. جی دیکھیں، پہلے تو آپ نے بڑی زیادتی کیا اور آپ نے ملیکہ بخاری صاحبہ ہماری دوست ہیں، ان کا دل توڑ دیا یہ کہہ کے کہ پی ٹی آئی جو کہ تبدیلی کی جماعت ہے اور ہماری ایک پرانے زمانے کی جماعت جو آپ نے دونوں کو ایک صف میں کھڑا کر دیا. ایسے تو تبدیلی جو آئی ہے، جو مہنگائی کے ذریعے آئی ہے، جو بجلی کے بلوں میں آئی ہے، جو دوائی کی قیمت میں آئی ہے، جو آٹے کی قیمت میں آئی ہے، چینی کی قیمت میں آئی ہے، جو ترقی کی شرح گری ہے. اب یہ برابری تو نہیں ہو سکتی نا کہ کہاں پی ایم ایل این کی بری حکومت کی 6% ترقی کی شرح، کہاں پہ منفی ترقی کی شرح، کہاں پہ 4 سے 5% مہنگائی کی شرح، کہاں پہ پہلے سال کے اندر. میں نے ایٹیچیوڈز کی بات کی تھی، جو آپ کے ایٹیچیوڈ ہے نا آئینی اداروں کو لے کے آزاد کو، ویسے ہی ان کا ایٹیچیوڈ ہے. یہ تو بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پرفارمنس آپ کی اچھی تھی. ہماری تو عزت افزائی کی ہے آپ نے، ملیکہ بخاری صاحبہ کا دل توڑا ہے. ہمارا تو آپ نے کیا دل توڑنا ہے، ہمارا تو ویسے ہی ٹوٹا ہوا دل. لیکن دوسری بات جو انہوں نے ملیکہ صاحبہ نے کی فلپینز کے حوالے سے، وہ بالکل ٹھیک ہے. ذرا انہوں نے دیکھا نہیں ہے. یہ ذرا کمپیوٹر کھولیں یا یہ سیل فون پہ جتنے بھی عوام یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ذرا فلپینز الیکٹرانک ووٹنگ مشین ڈالیں اس میں، تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ فلپینز میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے فراڈ ہوا ہے، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے مشینیں واپس لے لی. تو آپ ایگزامپل کیا دے رہی ہیں؟
آپ ایک ایسے ملک کی ایگزامپل دے رہی ہیں جو فرانس، انگلستان، نیدرلینڈز، یونائٹڈ کنگڈم، جرمنی، فرانس کی طرح مشینیں واپس لے گیا. ذرا دیکھیں تو صحیح ایک دفعہ کمپیوٹر. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مشین سے آپ سیٹسفائی نہیں ہو رہے، چلے میں نے مان لیا آپ کی بات، آپ کو لگتا ہے کہ آر ٹی ایس کی طرح یہ مینج کر لیا جائے گا، آپ کس طرح سیٹسفائی ہوں گے کہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ ہاریں ملیکہ بخاری صاحبہ سے، اب میں ان کا دل جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر آپ جب نیکسٹ ٹائم ملیکہ بخاری معاونت میں معاونت اہانت جرم ہے یا معاونت جرم؟ کہ پھر ان کی بتائیں کہ متبادل کیا ہے؟ میں یہی پوچھ رہا ہوں. متبادل کیا ہے؟ جی مصدق صاحب جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کاغذ کے اوپر دیکھیں نا تو کاغذ بڑا سمپل ہے. آپ جاتے ہیں، آپ ووٹ ڈالتے ہیں. ووٹ ڈالنے سے پہلے ہر پارٹی کے جو وہاں پہ امیدواران ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ خالی ڈبہ دیکھتے ہیں. پھر جب گنتی ہوتی ہے وہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سائن کرتے ہیں. ابھی جو ایک دو کیسز میں نے جو خود یہ مفتاح اسماعیل صاحب والا کیس دیکھا ہے اس میں تقریباً 95% وہ جو کاغذ جس کے اوپر ہر ایک نے سائن کرنا ہوتا ہے اس پہ کسی کے سائن نہیں ہے. قانون شکنی اگر آپ کریں تو وہ آپ مشین پہ بھی کر سکتے ہیں. مصدق صاحب یہ کاغذ والا بیلٹ بھی آپ کو سوٹ نہیں کرتا نا، آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہوتی ہے، آپ کس طرح سیٹسفائی ہوں گے؟ سوال تو یہ ہے. دیکھیں میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ جو انٹرونشن کرتے ہیں نا، جو استعمال کرتے ہیں مختلف اپریٹس کو اور لوگوں کو دھکے دے کے الیکشن کے وہ جو ووٹنگ پولنگ بوتھ میں سے باہر نکالتے ہیں پولنگ ایجنٹس کو، جو فارم 45 ہیں ان کا اجرا کر دیتے ہیں بغیر سگنیچرز کے، یہ تمام چیزیں روکنے والی ہیں. اگر آپ مشین کے ذریعے دھاندلی کریں یا ہاتھ میں دھاندلی کریں یا ڈبے میں دھاندلی کریں یا پولنگ کے پریزائڈنگ افسران کو فوگ میں اٹھا کے لے جائیں تو وہ تو کوئی بھی چیز قانون شکنی کی تو کوئی بھی، اگر آپ قانون کہیں کہ آپ کچھ بھی قانون بنا دو. آپ نے کوئی ان کو ریکمنڈیشنز دیں، کچھ سجیشنز دیں کہ یار یہ کیا جائے تاکہ اگلا الیکشن، اس میں ابھی ایک منٹ میں آپ کو آتا ہوں، ایک سیکنڈ دیجیے گا کہ آپ کو ٹائم دے رہا ہوں سوچنے کا. یہ بتا دوں. جی بتائیں. جی آپ کچھ نہیں میں یہی کہ آپ نے کچھ ان کو دی کوئی ریفارمیشن کی کوئی لسٹ؟ جی بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی جگہ وہ لوگ جو فارم 45 کا اجرا کر دیتے ہیں بغیر سگنیچرز کے لیے ان کے اوپر سزا مقرر کریں. اور وہ لوگ جو ہمیں پتہ ہے کہ اندر آ کے انٹرفیئر کرتے ہیں، آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں دھکے دے کے باہر لوگوں کو نکالتے ہوئے، ان کو آپ پولنگ اسٹیشن سے دور رکھیں. پولنگ اسٹیشن کو آپ رہنے دیں. وہ لوگ کون ہیں جو اندر آ کے آپ لوگوں کا الیکشن خراب کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے بھائی. آپ خدا کا شکر ادا کریں، میں آپ کو دوبارہ آ رہا ہوں، جواد صاحب کو جا رہا ہوں. مصدق بھائی خدا کا شکر ادا کریں، تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی اس سے زیادہ سبکی اور اس سے زیادہ ان کا دل ٹوٹ نہیں سکتا قیادت کا کہ یہ کنٹونمنٹ سے ہار کے پنجاب میں، کنٹونمنٹ سے. جواد صاحب مہنگائی عروج پہ، ریفارمیشن کا کوئی ایجنڈا میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کسی پارٹی کے پاس نہیں، لیکن عوام تو ان لوگوں پہ دیوانہ وار اپنی جان دیتی ہے. ابھی عمران خان صاحب نکلا ہے، لاکھوں لوگ، ابھی نواز شریف صاحب نکلا ہے، لاکھوں لوگ، ابھی بلاول صاحب نکلا ہے، سندھ میں لاکھوں لوگ کھڑے ہوں گے. تو کس کو بلیم کر سکتے ہیں؟ یہ تو عوام کے اپروول سے ادھر آئے ہیں. دیز آر دا انڈورسمنٹس فرام پیپل آف پاکستان. دیکھیں آپ نے خود ہی بتا دیا ہے، قصور تو عوام کا ہی ہے. دیکھیں عوام جو ہے نا پاکستان کی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بڑا ہی نا، میں لفظ سے بولنے لگا ہوں، وہ بے شک برے لگیں عوام کو، بے شک وہ غصہ کھائیں، میں تو چاہتا ہوں کہ وہ غصہ کھائیں. اور یہ کلونیل پیریڈ سے چونکہ ہم سٹارٹ ہوئے ہیں تو ایک غلام ماننا ایک ذہنیت ہے. یہ لوگ ان پہ مہنگائی کر دیں، آپ ان پہ غربت کر دیں، بے روزگاری ہو، آپ تعلیم سے، جو کہ دستور میں لکھا ہوا ہے کہ تعلیم سے جو ہے وہ دینی ہے ریاست نے، ان کو پتہ ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں یہ لوگ باہر نہیں نکلتے، اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. ہماری پارٹی یہ کہتی ہے آؤ بھائی موبلائز کرو اپنے آپ کو، چلو ہمارے ساتھ. وہ شکل دیکھتے ہیں ہماری ایسے، اور وہ آخر کار کیا کرتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں ہمیں اس سے ملے گا کیا. تو ایک وہ شارٹ ٹرم بینیفٹس، تھوڑے تھوڑے فائدے، اس کے لیے یہ ووٹ بیچ دیتے ہیں، بریانی کی پلیٹیں بھی بیچتے ہیں، یہ کھانے پہ بھی بیچتے ہیں، یہ تھانے کچہری کے کام پہ بیچتے ہیں. یہ سارے شارٹ ٹرم فائدے ہیں. لانگ ٹرم فائدے تو یہ ہے نا کہ آپ کے بچے کو تعلیم بہترین اسی اسکول میں ملے جہاں پہ پرائم منسٹر کے بچے کو ملتی ہے، اور وہ دستور میں لکھا ہوا ہے ریاست نے دینی ہے آپ کو بہترین، لیکن نہیں، وہ اس کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو عوام ہے نا وہ اپنے آپ کو جانور سمجھتے ہیں یا کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں. اور میں آپ کو بالکل سچ بتا رہا ہوں. دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ جو پارٹیز ہیں ساری، یہ حکومت میں آتی کیسے ہیں؟ پہلے تو ٹرن اوور آپ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کے اندر لوگ لائے کیسے جاتے ہیں، الیکشن ہوتے کیا ہیں. یہ ڈیموکریسی ویسے بھی فساد ہے بہت بڑا. وہ تو کہا تھا نا ایک دفعہ اس نے کہ
کارل مارکس نے کہا تھا کہ یہ 5 سال بعد جو ہے نا صرف رولنگ کلاس کا ایک خاص طبقہ جو ہے اس کا وہ چینج ہوتا ہے باقی عوام ویسی رہتی ہے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ عوام جو ہے نا کیڑے مکوڑے جانوروں کی سطح سے نکلنا نہیں چاہتی. یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ اور میں کچھ نہیں, یہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ نکلے بھی نہ. اور ان کو جو ملیکا صاحب آپ کو سوٹ کرتا ہے عوام اسی طرح بغیر شعور کے ووٹ کاسٹ کرتی رہے, خواہ آپ ہو پیپلز پارٹی نون لیگ ہو. دیکھیں کامران, پہلی بات تو یہ کہ جو ساری ڈیبیٹ ہو رہی ہے, جواد صاحب قابل احترام ہیں, لگتا ہے کہ یہ کچھ سیاسی نظام سے زیادہ خوش نہیں ہے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی پاکستان کے اندر سیاست کے اندر تبدیلی تو لے کر آئے ہیں. یہ کہنا کہ ہم باقی پارٹیز جیسے ہیں, آئی تھنک یہ فیئر نہیں ہوگا, بیکاز ہم وہ روایتی سیاست تو بالکل بھی نہیں کرتے. ایک 2 پارٹی سسٹم کو ہم نے بریک کیا, ایک تھرڈ رائٹ. ملیکا صاحب آپ نے 2 پارٹی سسٹم کو بریک کرنے کے بعد ایک تھرڈ پارٹی لے آئی ہیں, اور جو ان 2 پارٹی کا تسلسل ہے. میں ایک بریک کے بعد واپس آتا ہوں. جاتے آتے بریکنگ نیوز سن جائیں جی. انگلینڈ کرکٹ ٹیم نے بھی پاکستان کا نیوزی لینڈ کے بعد دورہ اپنا کینسل کر دیا ہے. سبز پاسپورٹ کو عزت دلوانی تھی پرائم منسٹر نے. ابھی تو خیر سیکیورٹی پرائم منسٹر کی گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل پلیئرز کو دلوانے میں پتہ نہیں کتنی کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی, لیکن یہ خبر آپ کے سامنے. مجھے دیجیے کل تک اجازت. خبر کی دنیا